فرمایا کل قیامت کے دن جب نفس نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو پوچھ نہیں رہا ہوگا، اس کٹھن اور مشکل وقت میں میں اپنے اس امتی کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ اللہ اللہ، کیا شان ہے محبوب کی کہ گناہ گار امتیوں کے ساتھ تاجدار انبیاء مصافحہ فرمائے گا۔ کیوں نہ پھر ہم اپنی قسمت پہ ناز کریں کہ مجھ پر اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اللہ نے مجھے محبوب کا امتی بنا دیا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کثرت کے ساتھ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود السلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان زندگی گزارنے کے اعتبار سے ایک بہترین انسان بن کر زندگی گزارے۔ اس کے اندر معاشرتی برائیاں نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر بے حیائی والے اعمال نہیں ہونے چاہیے، یہ حسن اخلاق کا پیکر ہو اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا مظہر ہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی سورۃ الحجرات کے اندر معاشرتی احکامات کو بیان فرمایا کہ معاشرے کے اندر ایک تم نے رہنا ہے تو تمہارا رہن سہن کا انداز کیسا ہونا چاہیے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ اللہ رب العزت نے ہمیں ارشاد فرمایا۔ آیت نمبر 10 سے گویا کہ ابتدا ہو رہی ہے۔ فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو فاصلحوا بین اخویکم، تو پس صلح کرا دو بین اخویکم، دو مسلمان بھائیوں کے درمیان اگر لڑائی ہو ہی جائے تو صلح کرانے والے ہونا چاہیے، تمہیں لڑائی کرانے والا نہیں ہونا چاہیے۔ تمہاری ذات سے محبت کے پھول کھلنے چاہیے، محبت کی خوشبو پھیلے، نفرت نہیں۔ تم جوڑنے والے ہو، توڑنے والے نہیں ہونے چاہیے۔ بھائی کہہ کر بتایا کہ کلمہ پڑھنے والا کہیں بھی کلمہ پڑھے، یہاں کوئی ذات پات کا اعتبار نہیں، کوئی کالے سفید کا اعتبار نہیں، کوئی امیر غریب کا کوئی اعتبار نہیں۔ فرمایا کلمہ پڑھ لیا تم نے، تم اس محبوب کے امتی ہو گئے تو انما المؤمنون اخوہ، اب تم آپس میں بھائی بھائی ہو یار۔ اگر لڑائی ہو ہی جائے تو فاصلحوا بین اخویکم، اپنے دو مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح کروایا کرو۔ ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے کہ ہم صلح کرانے والے ہیں۔ مجھے وہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات یاد آئی کہ آپ کی بارگاہ میں نے ایک شخص نے کینچی تحفہ پیش کیا، آپ نے فرمایا نہیں یار، تحفہ لینا تو چاہیے اور دینا بھی چاہیے، لیکن میں ایسا تحفہ نہیں لیتا جو کاٹنے کا عمل کرے۔ تھوڑی دیر بعد ایک دوسرا شخص آیا، کینچی مہنگی، اور اس دوسرا آیا تو سوئی لے کر آیا، تو آپ نے قبول کر لی۔ کہا حضور میری کینچی مہنگی، سوئی جو ہے بالکل سستی، آپ نے یہ قبول کی، میرا تحفہ قبول ہی نہیں کیا۔ فرمایا میں کاٹنے والے کو پسند نہیں کرتا، میں جوڑنے والے کو پسند کرتا ہوں۔ ہمارے اسلاف نے دیا ہی درس جوڑنے کا ہے، دیا ہی درس محبت کا ہے۔ نفرتیں نہیں پھیلانی، محبت کو عام کرنا ہے۔ میرے معاشرے میں گھٹن زیادہ ہوتی جا رہی ہے، ہر شخص دوسرے سے نفرت کر رہا ہے، ہر شخص دوسرے کو برا سمجھ رہا ہے۔ یقین مانے آپ کسی بھی شعبے کے اندر چلے جائیں، آپ سے پوچھ لیں پولیس والا کیسا ہے، ڈاکٹر کیسے ہیں، وکیل کیسے ہیں، جناب دکاندار کیسے ہیں، مولوی کیسے ہیں، ہر ایک یہی کہے گا ساڈی گل دیو جی، کوئی نہیں جی چنگا، کوئی نہیں جی چنگا۔ گھٹن پیدا کر دی ہے، نفرتوں کی فضا قائم ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ سے ڈرنے والا جو بندہ ہے نا، یہ اللہ کی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے، اس کی رحمتوں کا مستحق ہو جاتا ہے، اس پر اس کے فضل اور کرم کی بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے،
جنہوں نے اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کا اقرار کیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا ہے۔ اللہ ان سے مخاطب ہے، کسی اور سے نہیں، ایمان والوں سے۔ فرمایا لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا لہم خیرا منہم، فرمایا قریب ہے کہ یہ جو مذاق اڑانے والے ہیں، جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہ ان مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو۔ جن کا مذاق اڑا رہے ہو نا تم، ہو سکتا ہے یہ اللہ کے نزدیک محبوب ہوں، یہ اللہ کے نزدیک بہتر ہوں۔ فرمایا اسی طرح عورتوں کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ولا نساء من نساء، اور نہ ہی عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، قریب ہے کہ مذاق اڑانے والیاں جو ہیں یہ، اور جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہ مذاق جن کا اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ کے ہاں بہتر ہو۔ اللہ اکبر۔ ولا تلمزوا انفسکم، فرمایا تانا نہ دو آپس میں ایک دوسرے کو۔ ہمارے یہاں نا اب معاشرے کے اندر یہ برائی عام ہوتی جا رہی ہے کہ کیا کرتے ہیں، کسی پر احسان کاری دیں تو احسان جتلانا شروع کر دیتے، حالانکہ احسان بھی اللہ کے فضل اور توفیق سے ہے۔ اللہ نے ہی تو مال دیا تھا تجھے، اور کس نے تمہیں مال عطا فرمایا؟ اللہ نے ہی عطا فرمایا اس کے فضل اور توفیق سے۔ لیکن وہ کہتا ہے تم کیا تھے، تمہیں سمجھ اور شعور نہیں تھا، میں نے تمہیں سٹرونگ کیا تھا، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، تھوڑے دن پہلے کی بات ہے تمہیں بات کرنا نہیں آتی تھی، آج میرے سامنے بات کر رہے ہو تم۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اسلام نے اس سے منع فرمایا۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور فرمایا ایک دوسرے کو برے القابات سے نہ پکارو۔ برے نام، جو نام رکھا ہے نا اسی نام کے ساتھ پکارنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے کے اندر تو یقین مانے ایسے ایسے نام ہوتے ہیں، اب بندہ خود ہی شرمندہ ہو رہا تھا، یار میں اس کو اس نام سے پکاروں، عجیب، موٹا، گینڈا، ٹھینگا، پتہ نہیں کیا کیا نام ہوتے۔ تو اسلام کہتا ہے تم معاشرے کے اندر رہ رہے ہو، تمہارا پکارنے کا انداز، تمہارا ملنے کا انداز ایک منفرد انداز ہونا چاہیے۔ مسلمان کو معاشرے کے اندر ممتاز ہونا چاہیے، اس کی ایسی زندگی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے لوگ بیزار ہو جائیں۔ فرمایا نہ، فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اور کتنا برا ہے فاسق کہلانا ایمان کے بعد۔ ہم کہتے ہیں او یار، مطلب وہ کڈا بے ایمان ہے، وہ تو ایمان ہی کوئی نہیں۔ فرمایا ایسے نہیں کہنا چاہیے، یہ بڑا برا ہے، ایسے نہ کہو۔ جو ایمان لے آیا، اللہ رسول کی ذات کو تسلیم کر لیا، اب تم اسے کیوں بے ایمان کہہ رہے ہو، کیوں اس کو جو ہے وہ معاذ اللہ فاسق کہہ رہے ہو؟ نہ ایسا نہ کہو۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فرمایا جو توبہ کر لے، اور وہ تو اچھی بات، وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جس نے توبہ نہ کی تو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہی سب سے بڑا ظلم کرنے والا ہے۔ اسلام کیا انداز دے رہا ہے؟ پہلے درس دیا کہ آپس میں بھائی بھائی ہو، لڑائی ہو بھی جائے تو صلح کرایا کرو، لڑائی میں آگے بڑھ کر حصہ نہ لیا کرو۔ ہمارے معاشرے کے اندر تو ایسے افراد ہیں وہ کہتے ہیں یار اے لڑائی کی صلح کرانا آ گیا نا تو لڑائی اور بن جانی، نہ اے نہ اے، ہماری ذات وہ ذات بن جاتی ہے۔ پھر فرمایا مذاق مسخری نہیں، برے القابات سے نہیں، اور کسی کو کافر کہہ کر نہیں پکارنا۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر تو ہے ہی مذاق ہی مذاق۔ آپ نٹ کھول کر دیکھ لیں، جو سب سے زیادہ دیکھے جانے والی ویڈیو ہوگی وہ مذاق والی ویڈیو ہوگی، پرینک اس کا نام رکھ دیتے ہیں جی۔ اگلے بندے کی عزت کا جنازہ نکال دینا، سب کے سامنے اسے ذلیل کر دینا، اور ہم کہتے ہیں نہیں جی میں تو مذاق کر رہا تھا۔ کوئی غریب آدمی جائے تو اسی کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، امیر آدمی کے ساتھ کس نے مذاق کرنا ہے؟ غریب آدمی کو ہی جو ہے وہ مذاق کیا جا رہا ہے، جناب وہ پانی کے شاپر بنا کر مارے جا رہے ہیں، جناب اس کو کبھی وہ پیچھے سے زوردار آواز دے کر جو ہے وہ ڈرایا جا رہا ہے، دمکایا جا رہا ہے، وہ ڈر جاتا ہے، سارے لوگ ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں۔
قرآن کہتا ہے نہ کرو ایسے، توبہ کرو ان کاموں سے، یہ بڑے برے کام ہیں۔ پھر معاشرتی اصول کو بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اجتنبوا بچ جاؤ، کثیرا من الظن بہت سارے گمانوں سے، ان بعض الظن اسم، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ہم گھر سے نکلتے ہیں اور کسی رشتہ داری کے ہاں، رشتہ دار کے یہاں گئے، جا کر سلام کیا، ہو سکتا ہے اس کو آواز ہی نہ گئی ہو، پتہ نہیں کی انہیں یہ سمجھ بیٹھے نے اپنے آپ میں چار پیسے کی آ گئے، انہوں دی گردن سے سریا آ گئے، اس کو آواز ہی نہیں گئی۔ نہیں تو کون سا مسلمان ہے جو سلام کا جواب نہ دے؟ عمومی طور پر سلام کا جواب دیتے ہیں لوگ، ہو سکتا ہے اس کا مطلب آواز نہ گئی ہو، یا وہ خیالات میں ہی مستغرق ہو۔ یار بندوں کو ہزار سوچے، ہزار ٹینشنیں آج کل، وہ کسی ٹینشن کے بارے میں سوچ رہا ہو، نہیں اے ہونا بدل گیا، چار پیسے آ گئے نے تے ہن منہ ہی نہیں سیدھا ہوندا، سلام کا جواب بھی نہیں دیتا، اپنے خود ہی سوچ رہا ہے۔ آگے بڑھ کر ایک قدم بڑھ کر آگے پوچھ لے، یار بھائی میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، خیر ہے کوئی لڑائی ہے؟ تو یقیناً 90 سے 95% یہی ہے، وہ کہے گا یار مجھے تو آواز ہی نہیں آئی، نہیں مجھے نہیں آواز آئی، اور 5% یہی ہے کہ اگر کوئی لڑائی ہوئی تو وہ بتا دے گا یار۔ لیکن ہم خود سے ہی سوالات کر کے خود ہی جوابات، نہ اے نہیں ہوں ٹھیک ہوں نہیں ہونا، ساڈی اتنے عزت ہی کوئی نہیں۔ اللہ اللہ، یہ فرمایا قرآن کہتا ہے نہ سوچو اتنا، گمان نہ کرو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، ولا تجسسوا، اور ٹو میں نہ پڑو، کیا ہو رہا ہے، ان کے گھر میں کیا چل رہا ہے، ان کے گھر میں کیا چل رہا ہے، معاشرتی طور پر اسے اسلام نے منع کیا، ٹو میں نہ پڑے کسی کے۔ یقین مانے ہمارا آدھے سے زیادہ معاشرہ سوشل میڈیا نے تباہ کیا ہے، جو چھپی باتوں کو جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے، جس کا ظاہر کرنا نہیں چاہیے، وہ ٹو ہوتے ہیں اصل میں۔ تو تباہی آ رہی ہے، نفرتیں ہی نفرتیں ہر طرف، میں نے عرض کیا نا نفرت، کوئی ایک دوسرے بندے کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ اب تو ایک محکمہ دوسرے محکمے کو دیکھنے کے لیے، پولیس والا پولیس والے کو، مولوی کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، پیر کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ کہاں آ گئے۔ فرمایا نا، فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور نہ ہی ایک دوسرے کی غیبت کرو، یہ لے کر آتی ہے تباہی، گھر کے گھر اجاڑ دیتی ہے غیبت۔ چغلی اور غیبت جو ہے یہ ہمارے معاشرے کا سرے سے ہی بیڑا گرک کر دیتی ہے۔ یقین مانیں اللہ نے کن الفاظ کے ساتھ اس کو تعبیر کیا جو غیبت کو، فرمایا ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی ایک پسند کرتا ہے کیا، ان یاکل لحم اخیہ میتا، کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، فکرہتموہ، تو تم میں سے ہر ایک اسے ناپسند کرتا ہے۔ کون کرے گا یار معاذ اللہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا؟ تو فرمایا غیبت ایسے ہی ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، منع کیا اسلام نے، اس سے معاشرے میں نفرت پھیلتی ہے۔ دیکھیں نا غیبت ہے کیا؟ غیبت یہ ہے کہ کسی کے بارے میں ایسے کلمات، ایسے لفظ کہنا اس کی پیٹھ کے پیچھے جو اسے ناپسند ہوں، اسے اچھے نہ لگتے ہوں۔ اب آپ جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس کو پتہ چلے گا تو مجھے یہ بتائیں پھر اسے اچھا لگے گا کہ برا لگے گا؟ برا لگے گا، معاشرے میں محبت ختم ہو جائے گی۔ اب میں اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، میں آپ کو کسی بھی دکاندار کے بارے میں یہاں اب کہہ دوں، وہ یہاں نہ بیٹھا ہو، تو میں اس کی برائیاں بیان کروں، کہوں اس کا ریٹ بڑا تیز ہوتا ہے، بڑی تباہی، نہ اس کی دکان پر نہیں جانا۔ آپ نے سودا نہیں بھی نہ لینا، آپ اس کی دکان کے سامنے سے گزریں گے نا تو میرے لفظ فوراً ذہن میں آئے، قاضی صاحب نے کیا سی، یہ بندہ ٹھیک نہیں، آپ نے کچھ بھی نہیں خریدا۔ کیا کیا؟ معاشرے میں نفرت پھیل گئی۔ اسلام نفرت سے منع کر رہا ہے،
اور دیکھیں بعض اتنے دلیر ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی کئی مرتبہ کہا جائے نا کہ نہ کہیں یار آپ، یہ بری بات ہے۔ او حضرت صاحب میں تو منہ تے بھی کہہ دیا، میں کہڑا ڈرنا کسی کو۔ او بھائی یہ دیکھ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے جو اس کی پیٹھ کے پیچھے تمہیں برائی کرنے سے منع کر رہا ہے، تو کیا تمہیں سامنے کرنے کی اجازت دے گا؟ پیٹھ کے پیچھے ہو سکتا ہے اسے بات پہنچے نہ پہنچے، یہ ایک الگ سے بات ہے۔ تو اسلام یہ کہہ رہا ہے اس کی پیٹھ کے پیچھے بھی برائی نہیں کرنی، تو بھائی کیا منہ پر کرنے کی اجازت دے گا اسلام کے؟ منہ پر کھڑے ہو کر اس سے تم جو ہے وہ تانے مارو، اس کا دل دکھاؤ اور اس کے دل میں جو ہے وہ معاذ اللہ نفرتیں ڈال دو، ایسا تو نہیں ہے بھائی۔ ہمارے ہاں یہاں ایک اچھی چیز بھی ہے اور ایک بری چیز بھی۔ چند دن پہلے نا کچھ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بندے کی بات ہوئی، تو تعریفات کی کہ اچھا بندہ تھا، چلا گیا تھا دنیا سے بیچارہ، اچھا بندہ تھا، نمازی تھا، ایسے 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 اچھے۔ تو میں نے کہا ہاں جی جو دنیا سے چلا جائے اس کی تعریف کرنی چاہیے، اس کے عیب نہیں بیان کرنے چاہیے۔ تھوڑی دیر گزری تو ایک دوسرے بندے کی بات ہوئی جو زندہ تھا ابھی، تو اس کی نا وہ مطلب بد تعریفی، اچھے کلمات نہیں تھے اس کے بارے میں، عیب اس کے بیان میں کہا جی یہ نہ بیان کرو۔ تو کہنے لگا جی وہ جڑا مر جائے وہ نہیں نہ بیان کری دا، جڑا زندہ وہ تو کرن دو۔ بھائی جو دنیا سے چلا گیا ہے اسلام اس کی بھی عیب بیان کرنے سے منع کر رہا ہے، وہ جو زندہ ہے اس کے تمہیں کہاں اجازت دے گا یار؟ جو دنیا سے چلا گیا اب اس مطلب دل ٹوٹنے والا معاملہ، اس تک پہنچنے والا بات تو ہے ہی نہیں نا، یہ تو پھر زندہ ہے، اس تک تمہاری بات پہنچ جائے، ہو سکتا ہے اس کا دل ٹوٹ جائے۔ تو فرمایا یہ نہ کرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم، اے لوگو، انا خلقناکم، بے شک ہم نے تمہیں پیدا فرمایا ہے، من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے۔ ایک مرد کون ہے؟ سب کو پتہ ہے حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور ایک عورت کون ہے؟ حضرت حوا سلام اللہ علیہ۔ یہی ساری کائنات کی اصل ہیں، یہی گویا کہ ساری کائنات کے ماں اور باپ ہیں۔ فرمایا وجعلناکم شعوبا، اور ہم نے تمہیں مختلف شاخوں و قبائل اور مختلف قبیلوں میں تقسیم کیا ہے، لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ قبیلے کا شاخوں میں یہ منقسم ہونا یہ کس لیے ہے؟ لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکے۔ ہمارے ہاں تو جناب اس پر فخر ہوتا ہے، آج جٹ ہونے پر، بٹ ہونے پر، ملک ہونے پر جناب فخر ہو رہا ہے، گاڑی کے پیچھے، گھر کے اوپر، جناب جہاں جہاں اس کو موقع ملتا ہے وہ اپنی ذات کی تشہیر کرتا ہے کہ جناب معاذ اللہ یہ اب آہستہ آہستہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے کہ بعض ذاتیں اونچی ہیں اور بعض نیچی ہیں، بعض لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، تو یار یہ تو حقیر سی ذات ہے، اور ذاتوں کے اندر عیب تلاش کیے ہوئے ہیں، وہ بنائے ہوئے ہیں خود ساختہ ہی۔ مجھ سے زیادہ آپ کو پتا ہوگا، جناب ہے گنڈے کھان والی قوم ہے، تو جناب ہے کنجوسی والی قوم ہے، تو جناب ہے جھوٹ بولنے والی قوم ہے، یہ جاہل تے ان پڑھ قوم ہے۔ یہ تم نے کہاں سے نکال لیا؟ لتعارفوا، اللہ فرما رہا ہے ایک دوسرے کی پہچان کے لیے ہیں صرف قبیلے۔ ایک آدھ فرد کو دیکھ کر تھوڑا ساری ذات پر تم نے جو ہے سارے قبیلے پر اس کو جو ہے کہہ دیا یہ سارے کے سارے جاہل ان پڑھ ہیں۔ فرمایا یہ صرف پہچان کے لیے ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ متقی، پرہیزگار، عزت دار اللہ کے ہاں وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہ اللہ کے ہاں عزت دار ہے۔ مجھے یہ بتائیں کیا قیامت کے دن یہ جٹ ہونا، بٹ ہونا، ملک ہونا، کیا یہ ذاتیں ہمیں نجات دلا دیں گی؟
کہ جناب میں کہوں وہاں کھڑے ہو گئے جی الحمدللہ راجپوت سا جی، وہاں اتقاکم متقی ہونا، پرہیزگار عمل، وہاں ذات کچھ معنی نہیں رکھتی۔ اللہ نے ذات کا مقصد بھی بیان کر دیا، پہچان، وگرنہ تم سارے کے سارے اولاد آدم ہو، اس سے بڑھ کر اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جٹ ہو یا بٹ، یہ سارے کے سارے اولاد آدم ہیں بھائی، آدم علیہ السلام ہم سب کے باپ ہیں۔ یہ ذات کے اعتبار سے اپنے آپ کو معزز سمجھ لینا، یہ کہاں سے نکال لیا؟ اللہ اکبر۔ مجھے بخاری کی وہ روایت یاد آئی، حضرت ابو ذر غفاری قبیلہ غفار کے سردار ہیں، اور اسلام قبول کرنے سے پہلے طبیعت میں بڑی نحوخ اور بڑی سختی تھی۔ اسلام قبول کیا، آہستہ آہستہ وہ سختی بھی جاتی رہی۔ حضرت بلال غلام تھے سرکار کے، ویسے بھی خادم تھے۔ ایک دن حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت بلال کے درمیان کچھ بات چلی، تو حضرت ابو ذر غفاری کے منہ سے بے ساختہ یہ لفظ نکلے، او کالی ماں کے بیٹے بیٹھ جا آرام سے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری اپنے گھر کی طرف چلے گئے، حضرت بلال وہیں جو ہے وہ آنکھوں میں آنسو ہے، بیٹھے رو رہے ہیں، اور خود سے ہی کہہ رہے ہیں یار بات تو سچی کی ہے، میری ماں کا رنگ کالا ہی ہے، کوئی جھوٹی بات تو نہیں کی ابو ذر نے، بات تو سچی ہے لیکن رونا کیوں آ رہا ہے؟ خود سے سوال کر رہے ہیں لیکن آنسو نہیں تھم رہے، اور خود سے کہہ رہے ہیں نہیں میں نے رسول اللہ کو نہیں بتانا، یہ کوئی بات ہے بتانے والی؟ نماز کا وقت ہوا، آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے، نماز پڑھائی۔ پہلے حضرت بلال پیچھے کھڑے ہوتے تھے، بالکل آج سائڈ پہ کھڑے تھے، تو سرکار نے نماز پڑھانے کے فوراً بعد فرمایا بلال کی طرح ہے؟ جی لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ سرکار نے چہرے کی طرف دیکھا تو فرمایا بلال خیر ہے؟ حالانکہ پکا یہ ارادہ کیا تھا کہ حضور کو بتانا نہیں، کہتا لیکن جب حضور نے پوچھا تو پھر بات رکی نہیں، میری آنکھوں سے فوراً آنسو چھلک پڑے۔ اللہ اکبر۔ پھر میں نے سارا معاملہ عرض کیا، حضور کے سمجھانا کا بھی انداز پھر حضور کا انداز ہے۔ وہ فرمایا بلال یار چھوڑ بات، اب اگر تمہیں کوئی یہ کہے کہ تمہاری ماں کا رنگ کالا ہے، تو حضور کی چونکہ دو مائیں، ایک حضرت حلیمہ سعدیہ ہے، حضرت آمینہ ہیں جن سے حضور کی ولادت ہوئی ہے، اور ایک حضرت ام ایمن ہیں جنہوں نے حضور کی پرورش کی ہے۔ جب حضور کے والدین کا وصال ہوا تھا تو حضرت ام ایمن جو ہے حضور کی پرورش فرماتی رہی۔ تو فرمایا بلال چھوڑنا بات، اب اگر تمہیں یہ کوئی کہنا تمہاری ماں کا رنگ کالا ہے تو کہنا حضور کی ماں حضرت ام ایمن کا بھی تو رنگ کالا تھا، کیا ہوا یار پھر؟ اللہ اکبر۔ اتنے میں حضرت ابو ذر غفاری گھر کی طرف جو جا رہے تھے نا، دل میں ہی خیال پیدا ہوا یار ابو ذر غفاری تو نے بات اچھی نہیں کی، کرنی نہیں چاہیے تھی، تیرے میں ابھی جاہلیت کی بدبو ہے، یہ بات تو جاہلیت والی ہے۔ ذات پات پہ فخر کرنا، اپنے آپ کو اونچا سمجھنا، چاہے کسی اعتبار سے ہو، مال کی وجہ سے ہو، فن کی وجہ سے ہو، ہنر کی وجہ سے ہو، اپنی جائیداد کی وجہ سے ہو، اپنے آپ کو اونچا سمجھنا، حضرت ابو ذر غفاری فرما رہے ہیں یہ بات جاہلیت کی ہے۔ کس کی؟ اللہ کرے یہ ہمارے دل میں بھی بات اتر جائے، ہمیں بھی یہ سمجھ آ جائے کہ یہ جاہلیت والی بات ہے۔ وہیں سے پلٹ آئے، گھر نہیں گئے۔ حضرت بلال بھی ہیں، سرکار بھی ہیں، بات بظاہر ختم ہو گئی، لیکن حضرت ابو ذر غفاری آئے، اور قبیلہ غفار کے سردار ہیں، معمولی آدمی نہیں ہے ویسے، وہ آ کر نا اپنا منہ زمین پر رکھ دیا اور رکھ کر کہنے لگے بلال اس منہ سے یہ بات نکلی تھی نا، اس منہ سے، اب یہ حق بنتا ہے کہ تو اپنا پاؤں اٹھا اور ابو ذر کے منہ کے اوپر رکھ۔ اللہ اکبر، میں نے جاہلیت والی بات کی تھی، اب یہ حق بنتا ہے کہ تو اپنا پاؤں اٹھا کر میرے منہ کے اوپر رکھ کے اس منہ سے یہ بات نکلی کہ جس سے میرے مسلمان بھائی کا دل ٹوٹے۔ یار ہم ابھی تک ذات پات میں الجھے ہوئے ہیں، ابھی تک انہی جو ہے وہ چکروں میں الجھے ہیں جناب، اور اسی بات پر فخر کرتے رہتے ہیں جناب یہ ہے وہ ہے، سوشل میڈیا پر اسی کے اوپر جنگ لگی ہوئی ہے جناب،
ہمارے جو ہے وہ ذات پات کے اندر یہ جناب واہ واہ بلے بلے کمال کمال، چھوڑ دیں ان باتوں کو۔ ناز کرنا ہے تو صرف غلامی مصطفیٰ پر ناز کریں، حضور کا امتی ہونے پر ناز کریں۔ یہ ہے ناز والی باتیں، یہ جو ہم نے اپنائی ہیں یہ ناز والی باتیں نہیں ہیں۔ فرمایا ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جاننے والا بھی ہے، خبردار بھی ہے۔ مجھے ایک اور روایت یاد آئی، حضرت عبداللہ، یہ نوجوان صحابی تھے، عمر تھوڑی 33 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اپنی ماں کے اکلوتے بیٹے، مسلمان تو نہیں تھے بظاہر، پہلے اسلام نہیں ابھی قبول کیا تھا، ایک دن حضور کی مجلس کے قریب سے گزرے نا، حضور کے بیٹھنے کا اور حضور کے صحابہ کا بیٹھنے کا انداز اتنا دل نشین تھا کہ دل میں جگہ بن گئی، یار کیا انداز ہے بیٹھنے کا، کہ حضور اپنے غلاموں کے ساتھ اس طرح زمین پر چٹائی کے اوپر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی شہنشاہوں والا انداز ہی نہیں، کوئی ڈانٹ ڈپٹ ہی نہیں، کوئی سختی نہیں، اور غلام بھی کتنی محبت سے حضور کی بات سن رہے ہیں۔ کہتے ہیں میرے دل میں بات بیٹھ گئی، یار کیا انداز ہے۔ کہتے ہیں اب میں حضور کو دیکھا کرتا، اللہ اکبر، دل میں حضور کی محبت اتر گئی۔ اب گھر میں جاتا تھا، میں اکلوتا، باپ کا انتقال ہو گیا تھا، چاچے نے ہمیں پالا تھا، ماں میری چاچے کے بارے میں بڑی وصیت کرتی تھی، مجھے بڑا سمجھاتی، ماں کی بات میرے دل میں اثر کرتی تھی، لیکن حضور کی محبت اس سے بڑھ گئی ہوئی تھی۔ اب ہوتا کیا کہ میں کپڑا لے کر نا اوپر مدینے کی طرف منہ کر کے اکیلا ہی حضور کی محبت میں روتا رہتا تھا کہ حضور آپ کیا کمال ہے۔ کہتے ہیں بالآخر عشق نے جذبہ پیدا کیا، ماں مجھے سمجھ تو گئی تھی اس کے میرے انداز کو کہ میں روزانہ جلدی لیٹ جاتا ہوں، چادر اوپر لے کر رونا شروع کر دیتا ہوں، ماں سمجھ رہی تھی سارے معاملات۔ ماں سے کہا ماں میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا میری طرف سے تو بیٹا اجازت ہے، اپنے چاچے سے نہیں پوچھ لیتا، کیونکہ اس نے تیری پرورش کی ہے، اس نے پالا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ چاچے کے پاس گئے، کہا چچا میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ وہ خبردار، وہ اپنے آباء و اجداد کا مذہب چھوڑے گا، جس پر تیرا باپ تھا، جس پر میں ہوں، ہمارے باپ دادا تھے، وہ مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کرے گا؟ خبردار۔ کہا نہیں میں نے اسلام قبول کرا۔ چاچے نے دھمکی دیتے ہوئے کہا، ڈرانے کے لیے، تو جس مکان میں رہتا ہے نا میں وہ مکان واپس لے لوں گا، تیری جائیداد واپس لے لوں گا، خبردار رک جا نہیں تو۔ نوجوان نے کہا مکان جاتا ہے تو جائے، لیکن حضور کی غلامی نہیں اب جانی، لے لے مکان۔ چاچا کہنے لگا سارا کچھ دے ہی جا رہا ہے، باپ کی وراثت سے بھی ملا تھا، جو ہے وہ جائیداد بھی دے دی، مکان بھی دے دیا۔ چاچا کہنے لگا تیری جیبوں میں جو کچھ ہے نا یہ بھی میرا ہی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، جیبوں میں ایسے ہاتھ ڈالا، لگا لے۔ چاچے کو نا مزید غصہ آ گیا کہ بات ماننے کی بجائے یہ سارا کچھ دیتا جا رہا ہے، پہننے والے کپڑے یہ بھی میرے ہی ہیں۔ اللہ اکبر، کپڑے اتار دیے، برہنہ ہو گئے، کہا لے لے کپڑے، مجھے نہیں چاہیے۔ وہاں سے ماں کے پاس آئے، ماں آ کر دروازہ کھٹکھٹایا، کہا ماں ایک مرتبہ پہلے بھی تو نے مجھے کپڑے دیے تھے جب میں برہنہ پیدا ہوا تھا، آج دوبارہ مجھے ایک مرتبہ کپڑے دے دے۔ کہتے ہیں کہ وہ ماں نے اپنے کپڑے دے دیے، اس کے پاس اور کوئی سوٹ نہیں تھا، وہی کپڑے پہنے اور مدینہ کی طرف چل پڑے حضور کی بارگاہ میں۔ حضور پہلے سے ہی منتظر تھے۔ اللہ اکبر، ایک صحابی سے پہلے سے فرمایا تھا یار کپڑوں کا انتظام کرنا، میرا عاشق آ رہا ہے۔ اللہ اللہ، آئے، حضور نے فوراً گلے سے لگایا اور کپڑے وغیرہ کہا چینج کر کے آ جاؤ یار تم۔ اب یہ ان کا کام کیا تھا، مسجد میں پڑے رہتے، مسجد کی صفیں سیدھی کر دی، مسجد کا کوئی کام کاج ہوتا وہ کر دیتے، اور بیٹھ کر نا بڑی محبت سے ذکر کیا کرتے تھے۔ ایک دن اونچی آواز سے جوش آ گیا، اونچی آواز سے ذکر کرنے لگ گئے۔ سیدنا فاروق اعظم نماز پڑھ رہے تھے، اور فرمایا دیوانے تمہیں پتہ نہیں چلتا کوئی نماز بھی پڑھ رہا ہے؟
ख्याल किया कर। इतनी बात कही तो रोना शुरू। दिल के अंदर ख्याल आया आज मेरा होता तो उमर मुझे डांटता तो ना। दिल में बस ही पैदा करना था ना। रोने लग गए, रोते जा रहे हैं। नमाज का वक्त आया, हुजूर ने देखा कि अब्दुल्ला ना कुछ परेशान है। अल्लाह अकबर। फरमाया क्या हुआ हुजूर? ये हुआ, रोने वाली बात भी नहीं, बात भी ठीक थी, मुझे आहिस्ता आवाज में जिक्र करना चाहिए था, पता नहीं क्या हो गया, जोश आ गया, मैं एकदम जो है ऊंची आवाज से जिक्र करने लग गया। सरकार ने खड़े होकर खुतबा दिया, फरमाया खबरदार किसी ने आज के बाद अब्दुल्ला को डांटा तो तुम्हें पता नहीं है इसने सब कुछ मेरे लिए छोड़ा है, अपना घर बार, अपनी जायदाद, सब कुछ मेरे लिए छोड़ कर आया है। तो साहबा कहते हैं चंद दिन के बाद ना वो इतने बीमार हो गए कि अब बचना मुश्किल हो गया, तो इनका इंतकाल हो गया। गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, जनाजा पड़ा। तो मदीने के अंदर ये रवाज था, आज हमारे भी यहाँ ऐसे ही होता है कि करीबी लोग जो है वो कब्र में उतारते हैं। कोई बेटा आगे आता है, कोई भाई आगे आता है, यही लोग कब्र में उतारते हैं, करीबी रिश्तेदार सबसे पहले। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर आपस में मशवरा करें, यार इसका तो कोई मदीने में है ही नहीं, तो कब्र में कौन उतारे, मैं और आप ना उतर जाएं यार, हम दोनों उतारते। कहते हम आपस में मशवरा कर रहे हैं, इतने में हुजूर पहले से ही कब्र में मौजूद हैं। अल्लाह अकबर। फरमाया लाओ, अब्दुल्ला मेरे लिए छोड़ कर आया था, मैं इसका हूं और अब्दुल्ला मेरा है। अल्लाह अकबर। साहबा कहते हैं हर एक आंख अश्क बार रो रहे हैं, और हजरत अब्दुल्ला के साथ सरकार की मोहब्बत का ये अंदाज देखकर हर एक ख्वाहिश कर रहा था काश अब्दुल्ला की जगह आज मेरा जो है जनाजा उठा होता। हुजूर गुलामों से इस तरह मोहब्बत किया करते, ये थोड़ी गरीब आदमी डांटना शुरू कर दो, ना, ये अंदाज गलत अंदाज है यार। टाइम चूंकि ऊपर हो गया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कुरान और सुन्नत का फ़हम अता फरमाए, आमीन।